کنفیوز کر رکھا ہے لوگوں نے ایک عام انسان کو۔ ایک عام انسان اتنا کنفیوز ہو گیا ہے، اور کئی واقعات تو میں نے ایسے دیکھے جہاں پر یہ چیزیں لوگ اپنی ذاتی مصلحتوں کے تحت فتاوے دے رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کے سوال پہ آتا ہوں، تھوڑا انتظار کیجیے۔ میں نے ایسا بھی واقعہ سنا، واللہ عالم، میں نے کسی معتبر آدمی سے سنا، مجھے نہیں معلوم ہے، کہ کچھ جگہوں پر تراویح کی نماز آخر میں 2 بجے یا مطلب آدھی رات کے بعد لے جا کر کے اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ وہاں جو مسجد کے ذمہ داران ہیں یا جو سرکردہ لوگ ہیں وہ تجار ہیں، شام میں دکان اگر بند کریں گے تو ان کا، خاص طور سے عید کا موسم ہے، مطلب بڑا نقصان ہوگا، مطلب تجارت کا، تو اس لیے شام میں بزنس کر لو اور تراویح کو پھر لے جا کر کے آخر میں پڑھیں گے۔ اس طرح تک کی بات میں نے سنا۔ میرے بھائی، یہ جو کئی طریقہ آپ نے بتایا، کئی باتیں آپ نے بتائیں، میں سب پر ایک ایک کر کے بات نہیں کروں گا۔ سیدھا سا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمیں صحابہ کرام کی طرف دیکھنا چاہیے۔ میرے خیال سے دنیا میں کوئی بھی مسلمان جس کو دین کی غیرت ہے وہ میری اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ ہمارے درمیان جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہو، طرح طرح کا تفنن دکھایا جا رہا ہے، اتنے طریقے ہیں کہ گن نہیں سکتے آپ، تو ہمیں ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آپ کا طریقہ کیا تھا۔ اور یہ بارہا یہ بات بتائی جا چکی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام اللیل یا تراویح عشاء کے فوراً بعد آپ نے باجماعت پڑھائی، 3 بار پڑھائی، تینوں بار عشاء کے بعد آپ نے شروع کیا، مختصر بھی کیا، اس سے لمبا کیا، بہت لمبا بھی کیا۔ ان تینوں طریقوں پر آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن تینوں میں سملر کیا ہے کہ عشاء کے بعد آپ نے شروع کیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس سنت کا احیاء کیا گیا، دوبارہ باجماعت تراویح کا اہتمام کیا جانے لگا، اس وقت بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کہ عشاء کے بعد وہ تراویح پڑھائی جاتی تھی، عشاء کی نماز کے بعد۔ تو اگر اتنے اقوال اور اتنا تفنن سب ہو رہا ہے تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف چلے جائیں، صحابہ کرام کے طریقے کی طرف چلے جائیں۔ تو یہی طریقہ بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تراویح کی نماز پڑھی جائے۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مکمل طور سے عمل ہے، دوسرا جو طرح طرح کے الگ الگ اترنگی طریقے لائے گئے ہیں ان طریقوں سے بچنا ہے، تیسرا جو پبلک کنفیوز ہے، اس میں اختلاف ہو رہا ہے آپس میں، اسے